فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر، سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے۔ ہاں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی کام کر لیتا ہے، کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا۔ نہ نہ نہ، اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے میں نے، اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہے کریں۔ تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی، تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا۔ نہ نہ، قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں۔ یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے دل میں خوف زدہ۔ یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا، کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی، تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا۔ اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوں میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، دل رہا ہے کہ اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، بہت نائس ٹو میٹ یو، میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گئے یار، ہم نے اب کی تھی ہماری اندر سے حالت ہوتی ہے، اللہ پتا ہے ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو کیا؟ تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام سید حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا۔ اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھے موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی۔ القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ۔ تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے۔ اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ایک ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے بارش کی دعائیں کی نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اختیارات تھوڑی ہیں، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کبھی موت کے فرشتے سے پناہ مانگی بھائی چلا جائے یہاں سے، پتہ ہے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹروں سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں لوگ، بھائی یقین صاحب تھے نا قبرستان سے گزرتے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے، بولے کیوں کہہ رہے شرم آتی ہے، سارے میرے پہنچائے گئے۔ وہ ڈاکٹروں سے تو جابر ظالم قسم کے ہوتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، وہ جو پیشنٹ آ رہے کھوکھرے ہیں اینٹی بائیوٹک کے، یار یہ ڈاکٹر ہے کسائی ہے یہ۔ میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا اس کے گومڑا آ گیا نا، ہمیں تو بچپن میں بہت چوٹیں لگی ہیں، تو نیچرل ہے یار، بچے کے گومڑے بھی پھولتے ہیں، اس کو یہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کو لگتا ہے بچپن میں کبھی چوٹ لگی نہیں ہے۔ تو میجورٹی ڈاکٹروں کی اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے، میں نے بس سیر گیم کھیلتے ہیں ہم گیم ہمیشہ خیر، تو یہ ویسے بھی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس لیے کہ آج کل ڈاکٹروں کے خلاف یوٹیوب پہ بڑا پروپیگنڈا ہے، پھر لوگ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو صحتیں برباد کرتے ہیں۔ تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی،
ہے بھائی اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ویمن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہے، مزدوروں کے رائٹس. کتنی ڈیٹیل ہے نا. غیر مسلموں کے ہاں رائٹس ہی رائٹس، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے. قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین. آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا. وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے. ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اماں بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بولو اولڈ ہوم. کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے. کبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے. بہت ٹھش فش کرتے ہیں نا یہ لوگ بیٹھ کے، ایکچولی میں نے جہاں وہاں جا کے بچے جن پہ دیکھ کے بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا. وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی کی بہت اچھا چل رہا ہے. کمپیئر کیا کرو، کمپیئر. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی وہ اولڈ، ابھی جو دیسی لبرل ہے نا وہاں جا کے بڑے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دیکھیں وہ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہوم میں نا ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے ماں باپ کی، اس لیے وہ رکھتے ہیں. تو بوڑھے کتے کو بھی جمع کرا دو نا وہاں پہ. بھائی محبت کہتی ہے میرے پاس رہے. ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا دل چاہتا ہے یار اس کے قدموں میں بیٹھو. تو قرآن کہتا ہے خدا کے ساتھ شریک مت کرو. اور ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے بالوالدینی احسانہ، ماں باپ ہیں تمہارے، کسٹمر بعد میں. ایئر ہوسٹس کے کتنے خوبصورت اخلاق، لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھو بھائی اپنی اماں کے ساتھ بھی اگر اسی طرح بات کرتی ہے تو پھر اللہ مانے گا ان اخلاق. شوہر کے ساتھ اگر ایسے ہی اخلاق ہیں تو پھر اللہ مانے گا. آپ بٹن دباؤ فوراً چائے آ رہی ہے جہاز میں، بٹن دباؤ، اشارے سے سمجھ جاتی ہے بٹن دبانے والا ہے، دبانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن یہی جب کسی کی بیوی بنتی ہے، شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے، ماں بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے. بٹن کے اسپرنگ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے گی جب تک مذہب کی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ دعوت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے بھائی. کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت. تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. پھر قرابت داروں کا حق پہلے ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں، بھائی بہن کا حق پہلے. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. آگے کیا آیت ہے؟ نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں سورہ انعام کی آیتیں ہیں. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم، یا نحن نرزقهم واياكم، اس طرح یا تو تم پہلے ہے ہم بعد میں. فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اسی میں آتا ہے. دیکھو بچہ اگر کوئی عورت روکتی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے بار بار بچے ہونے سے، یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھئی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، یا 4-5 بچے ہو گئے سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا گیپ کر لو، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن آج جو بچے روکے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، اس آمدن میں 4 بچے نہیں پالے جا سکتے، اس خوف سے بچے روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، قرآن کی نظر میں ناجائز ہے، حدیث کی نظر میں ناجائز ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو نہیں سمجھتے، مولوی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، بھائی اللہ کو ماننا ہے کو مانو، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی، کیا کہہ اللہ خود ہی پوچھ لے گا آپ سے. لوگ کہتے ہیں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے یہ مولانا لوگ نہیں چلتے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے ایک غریب آدمی 30,000 میں اپنی بیوی کا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے یہ مولانا لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی اگر مادہ پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اور عقل کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے.
तभी तो कुरान मादा परस्तों को कहता है ये ला याकिलून, इनमें अकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आ जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? जब तक नहीं होता तो दूध नहीं आता। जैसे ही पैदा हुआ, पहले माँ रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की आंख बन रही थी। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जब रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की कान बन रहे थे। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जो रोटी खाती थी, अब तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है, तो भी बच्चे भी बर्गर जैसे निकल रहे हैं। माएँ तो बयान सुनेगी, वो बोलेंगे हम तो भी खाते भाई, रोटी खाए तो टाइम हो गया, सफेद आटे के पराठे खा रहे हैं आजकल। खैर, बच्चा भी पराठा बन गई। तो जो भी खाए, रोटी तो एक किनाया है ना खुराक से। तो रोटी खाती है, उससे बच्चे की जबान बनती है, दांत बनते हैं, नाक, इतनी सारी चीजें रब बच्चे की किससे बनाता है? रोटी से। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? इधर बच्चा मार्केट में आया, दुनिया में आया, उसी रोटी से अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। बिल्कुल एक डिफरेंट चीज, दूध बनना शुरू हो जाता है, और वो दूध माँ की छातियों में आ जाता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उस भुन्ने को ये पता है दूध मिलेगा कहाँ से और हलक में उतरेगा कैसे। पैदा होते ही ना अम्मा की छातियां तलाश करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है गुन्ना बन के, किधर गया। इतनी होशियारी, जिसको 1.5 होशियारी भी कम है इसके सामने। इससे पता चलता है भाई कैलकुलेटर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो रब अर्श पे बैठा हुआ है ना, वो गाफिल नहीं है। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। काफिर तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठे रहता है। अभी इतनी आमदन है तो एक गोरा जो है ना, सारी जिंदगी कैलकुलेटर लेके बैठा है। अभी मेरी एक्चुअली इतनी अर्निंग है, तो मैं, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो यही कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त ज्यादा पढ़ लिए ना, वो अब तक कमाने घूम रहे हैं, 50 साल के हो गए। वो कहते हैं एक्चुअली देखें, जब आदमी अपने पाँव पे खड़ा होगा तो उसके बाद फिर एक्चुअली जब इतनी अर्निंग होगी तो फिर एक वाइफ, फिर एक बच्चा, फिर बच्चे भी बड़ी स्टाइल के साथ, तमीज के साथ ना। अभी इतना गैप, क्योंकि डॉलर 3 साल के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा, डॉलर के हिसाब से बच्चे एडजस्ट किए गए होंगे, मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, बहरी अकाउंट दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं, बुढ़े हो गए। मैं कहता हूँ अब कुत्ता खरीद लो मेरे भाई। इस बुढ़ापे में बच्चों को चाहिए था तुम्हें पालते, ना कि तुम अब इस उम्र में बच्चे पालो। दिलावा यतीम करने के लिए अब क्या बच्चे पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कुरान को पता था ये मादा परस लोग इनको गुमराह कर देंगे, इसलिए कुरान ने कहा औलाद, रिस्क की तंगी में औलाद। अरब कत्ल करते थे क्योंकि हमल रोक नहीं सकते थे, वो जानते नहीं थे हमल कैसे रोका जाता है या जाया कैसे किया जाता है। तो अब उसका ऑल्टरनेट तलाश कर लिया। अब डिजिटल तरीके आ गए हैं, माँ के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमल। तो औरत की सेहत की वजह से हमल रोक रहे हैं, जायज है। संभल नहीं रहे, थोड़ा वफा हो जाए, जायज है। कि इस नियत से खिलाऊंगा कहां से, और मेजोरिटी इसी बेस पे कर रही है, जायज नहीं। और माँ ने लिखा है कि इस आयत में नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम में अल्लाह ने नुकुकुम पहले बयान किया है कि औलाद को मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देंगे, इनको भी। बाप की रोजी में बरकत पहले आएगी बरकत। तो इस्लाम कहता है कसरत औलाद रिस्क में बरकत का जरिया है, रिस्क की तंगी का जरिया नहीं है। आप कह सकते हो भाई पाकिस्तान में इतनी आबादी तो कभी गुर्बत है। ना ना ना, नहीं, आबादी कम होती तो और गुर्बत होती। अभी तो जवानों के त्रेशो ज्यादा है, तभी तो खाने पीने को मिल रहा है। वरना आपकी गवर्नमेंट के पास ओल्ड हाउस भी नहीं है जो बूढ़ों को पाले। वो माँ बाप डिवाइड हो जाते हैं जवान बच्चों पे, सब मिलके खिला रहे होते हैं। एक आध बच्चा होता है, किस पे डिवाइड होता है? बच्चा कहता अब्बा मैं खाऊं तो ये खिलाऊं मैं। ओल्ड हाउस होता तो ओल्ड हाउस में क्या यहाँ का क्या होता? तो यहाँ तो हम तो खाई आबादी की बेचते रहे हैं, समझ रहे हो। और जिन मुल्कों ने नस्ल रोकी उनका हाल क्या हुआ है जाके जरा देखो तो सही। उस पर तो मैं बयान करूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा, मैं बात को समेट रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया तीसरी बात, वाला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब मत फटको। देखो दुनिया में हमेशा उसका हक दिया जाता है जिस हक का मुतालबा करने वाला मौजूद होता है। जहां मुतालबा करने वाला ही ना हो तो हक पी जाते हैं लोग। जिस बच्चे के लड़की या लड़के का बाप मर गया तो बाप ही तो होता है जो मुतालबा करता है अपने बच्चों का। जब बाप ही मर गया तो मुतालबा करने वाला कोई रहा नहीं है। तो कुरान ने यतीम के माल की हिफाजत का हुक्म दिया। कैसे? यतीम के माल की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि आप ईदी सेंटर में यतीम बच्चों की चप्पलें ना चुराएं जाके वहां पे। यतीम के माल का मतलब यह है कि आपके भाई की डेथ हो गई तो उसके छोटे बच्चे हैं, चाचा या ताया उसकी विरासत पे नजरें लगा के मत बैठे। चचा खा जाता है, बाज़ दफा बड़ा भाई खा जाता है। अब्बा की डेथ हो गई, छोटे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा भाई कारोबार के नाम पे सारा पैसा लगा के सिर्फ क्या कर रहा होता है, छोटी बहनों को ईद बकरीद पे कपड़े भेज दिए
اور جب وہ پیسے مانگتی ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. ابے کم بخت، تو 1 کروڑ کی بھی دکان ہے، دینا اس کو. کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو؟ کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں، بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا، دوسرا یہ کھا گیا، تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا، اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انویسٹ کریں گے. نہیں، آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں، آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے. ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو. سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا. چھپاؤ نہیں اس کو، اندھیرے میں مت رکھو. آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں، بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے بھائی یہ بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے یہ دیکھیں کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بتاتے بھی رہنا ہے. یہ تمہارا پیسہ ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے، ہم نہیں کہیں لے کے جا. خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر. یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لے. تو یتیم کنایا ہے کمزور سے. کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ. اللہ کو پتہ ہے طاقتور کا تو ویسے ہی نہیں کھاؤ گے. ایک آدمی گیا نا، چاقو نکالا، تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے پسٹل نکالی، اس نے کہا یہ تھا جیب میں، اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. میں تو نہیں نکال رہا، تو نے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے. تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ طاقتور کا حق کون چھین سکتا ہے؟ مسئلہ تو عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے بیویوں کا مہر بھی ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. دوسری شادی میں اتنی کمپلینز آتی ہیں، لوگ شادی کر لیتے ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ پہلی کا دباؤ ہوتا ہے، پھڈے ہوتے ہیں، پھر دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. کما آدمی جب نہیں تھا تو ایک آدمی والا کام کیوں کیا؟ تو نے آدمی والا کام کیوں کیا؟ آپ اس کا رائٹ جو حق حقوق ہے وہ تو دو نا آپ اس کے. تو جو کمزور ہوگا اس کا حق دبا لیں گے، جو طاقتور ہوگا اس سے دب جائیں گے. پہلی طاقتور ہے تو اس سے دب جائیں گے. بعض اوقات دوسری طاقتور ہوتی ہے، پہلی بیچاری بوڑھی ہو چکی تھی، بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے، اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہوتے. میں نے ایسے لوگ بھی جانتا ہوں، پہلی بیوی ہے اس کی راتیں باری نہیں دے رہے اس کی. وہ کہتی ہے میں جاؤں کہاں، میں بچوں کو لے کے میں ڈیورس لوں، کیا کروں میں. تو یتیم یہ کنایا ہے کس سے؟ کمزور سے. کمزوروں کا حق بولو. میں کہتا ہوں مسلمان جو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. ایک آدمی تھا، اس کا پھڈا ہوا، مذہبی آدمی ہے، اس کی بیگم نے اس کو بڑا ستایا. ابن وہ اپنی بیگم کو تانے دے رہا ہے، تو مجھے آگے بتا بھی رہا ہے، کہہ رہا میں نے بولو خدا کی قسم اللہ کا خوف ہے کہ میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں. اللہ کا خوف، ورنہ نہیں ادا کر. عورت بھی اللہ کے خوف سے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، مرد بھی اللہ کے خوف سے، ورنہ حقوق ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے بھائی. بہت بڑی ذمہ داری ہے حقوق کی. آدمی کہتا ہے نکلو پتلی گلی سے، آدمی پیڑے کھانے کے لیے آتا ہے آگے، حقوق دینا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. یتیم سے مراد یہاں وراثت کا مال ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں. تو بلکہ ہمیں مذہب نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا اور نبی نے کفالت کی. نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ نے فرمایا بچے میرے، میں کفالت کروں گا ان کی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں، حالانکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. کیوں کھانا کھا رہے تھے نبی کے ساتھ بیٹھ کے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی گود میں پلے ہیں نا. ان کی والدہ سے نبی نے نکاح کیا تو فرمایا بچے بھی لے آؤ، میں پال لوں گا. حالانکہ 40 دن گھر میں چولہا بولو نہیں جل رہا. یہ فیملی پلاننگ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا، اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوہ عورت کے بچوں سے شادی کر کے کون کفالت کرے گا؟ کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی یہ سیٹ کر دی ہے کہ بچے کھا جاتے ہیں تمہاری روزی. غربت مہنگائی میں تو اپنا نہیں پیدا کر رہے کہ دوسرے کا کیسے پالے گا. ہمارے نبی نے 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، 9 بیویاں بھی رکھی، اپنی اولاد بھی اور دوسروں کی اولاد بھی لے کے پال رہے ہیں. بتا دیا بھائی پیسہ ضروری نہیں ہے، کفالت کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے نبی کے پاس، بچے تھے. فرماتے ہیں میں نبی کی گود میں تھا، یعنی نبی کی کسٹڈی میں تھا. تو مجھے نبی کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما فی یلیک مما یلیک، کھانے میں برتن میں اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہو، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اب کھانے کی سنتوں میں لوگ یہ سنت بیان کرتے ہیں. دیکھو جب بھی کھانے کی سنتیں بیان ہوگی نا، یہ حدیث پیش ہوگی. نبی نے عبد الرحمن ابن سلمہ کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. حالانکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے کو پال کے تربیت کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی. یہ سنت مارکیٹ سے بالکل شک. کھانا بدتمیزی سے کھاؤ اتنے نقصانات نہیں ہیں، دوسرے کے سامنے سے کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں. لیکن بیوہ عورتوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا ہے نا،
اور ان کے بچوں کو جو لوارث چھوڑ دیے، اس سے سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، ہو رہی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، بس بات کو میں سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ انہی آیتوں میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا اوفوا المکیال اذا اوفوا الکید اذا کلتم، جب تولو تو ناپ تول میں کمی مت کرو۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا پورا حق دے لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ آج مسلمان یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا؟ آپ کسی کے گھر کرائے پہ لیں، اپنا حق لینے کی باری آئے گی، پہلی تاریخ کو پورا سامان لا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ۔ مالک مکان کہتا ہے سر 5 تاریخ ہو گئی، کرایہ دے دو۔ کیا ابھی بھوکے مر رہے ہیں کیا؟ اتنی جلدی ہے کیا؟ بھائی جب آپ نے اس کا مکان 1 مہینہ استعمال کر لیا ہے تو پہلی تاریخ کو کرایہ دینا چاہیے تھا۔ چلو اس نے آپ کو اجازت دی 5، تو پھر 5 تو دے دو، آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ لوگ کرایہ پہ گھر نہیں دیتے اپنا، ان کو پتا ہے جان کو عذاب بن جائے گا۔ ہمارے دوست تھے، وہ کسی کو اپنی بائک دیتے تھے، کہتے تھے بھائی اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا۔ میں کہتا تھا لوگ تو کہتے ہیں بھائی کسی کی بائک سمجھ کے استعمال کرنا، اسے کسی کی سمجھ کے واٹ لگا دے گا، اپنی سمجھ کے۔ ٹھیکیدار ایک گھر وہ ہے جو اپنے لیے بناتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو پہنانے کے لیے بناتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے لیے جو گھر بنائے گا اس میں آپ گھڑی کے لیے کیل ٹھوکیں، ڈرل مشین سے بھی نہیں ٹھوکے گی وہ۔ جو بیچنے کے لیے بناتا ہے کیل ٹھوکیں گے، پلستر پورا نہیں کر کے باہر۔ یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں، پلستر پورا باہر ہے، نل کا زیادہ ٹائٹ کیا پورا ہی گھوم جائے گا، ہر تکی بھی چیز لگائے گا۔ پہنانا ہے نا، پہنانا ہے، پہناؤ نکلو یار، پھر وہ خود ہی بھگتتا رہے گا۔ تو بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ، اور اگر ایسے لو کوالٹی کا گھر بنائیں تو بتا دو بھائی اس میں کیل ٹھوکو گے تو پلستر باہر آئے گا، اس سے جو ہے تمہارے سامنے، دھوکہ مت دو۔ آپ دفتر جاتے ہو، لیٹ پہنچ رہے ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو، آپ کام میں وہاں ڈنڈی مارو، موبائل میں لگے رہے ہو، جو باس نے کام دیا وہ کر نہیں رہے، اسکول میں ٹیچر کو کام دیا پڑھانے کا، وہ پڑھانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ۔ ہماری والدہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی۔ میں جب بھی جاتا تھا نا، بچپن کا واقعہ بہت پرانا، یہ 85 کی بات کر رہا ہوں گا، 1985 میں چھوٹا بچہ تھا، تو ساری ٹیچریں سویٹر بن رہی ہوتی تھی بیٹھ۔ سب کے بچوں کے سویٹر جو بنتے تھے نا، پہلے زمانے میں خواتین خود بنا کرتی تھی سویٹر، ریڈی میڈ کا رواج کم تھا۔ سب کے بچوں کے سویٹر کہاں بنے جاتے تھے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سویٹر بن رہے ہوتے۔ تو میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ ایسے اسکول بھی ہیں جن میں ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، اسکول نہیں ہے، یہ ہیں۔ تو ایک آدمی نے مجھے تصویر بھیجی، سندھ میں کسی جگہ کی نا گدھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسکول کی 4 دیواری ہے، اس میں گدھے بیٹھے ہوئے اندر، سچی مچی کے گدھے، جو گدھے ہوتے ہیں D2 والے وہ۔ اور کہا ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، اسکول ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے۔ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ایک ٹیچر کا فون آیا کہ بھائی مجھے تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پڑھائے بغیر حرام ہے تنخواہ۔ کہہ رہے میں تو جانا چاہتا ہوں، اسکول ہی نہیں ہے، اسکول میں گدھے گھوڑے بندے رہے ہیں، گورنمنٹ بنا ہی نہیں رہی۔ تو میں نے کہا بھائی جائز پھر بھی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام آپ کو پڑھانے کے بدلے میں دے رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ نے اسکول ہی نہیں بنا پائی ہے، اور کاغذ میں ہے وہ اسکول، کاغذ میں یہ ہے کہ ٹیچر بھی جا رہے ہیں اور بچوں کے ماشاءاللہ اتنے نمبر، بچوں کے نمبر بھی گھر پہنچ رہے ہیں، اور نمبروں کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ میرا ماموں ہے، اس کے نمبر، یہ میں ماموں کا بچہ ہے تو اس کے نمبر 70، یہ چونکہ سگا بھائی ہے 80، یہ بھائی بھی ہے اس سے، اور یہ اس نے میرا فلاں کام بنایا تھا 90، یہ ہو رہا ہے۔ تو ٹیچر کی تنخواہ ایسی صورت میں حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب تم حق دے نہیں رہے ہو تو لے کیسے رہے ہو؟ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اور بھی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، تو میں نے بس مختصر اس پہ کہا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت کسی کو دی ہو تو اللہ کہتے ہیں ناشکری مت کرو۔ تو ناشکری کے یہ سارے کام ہیں جو اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کے ناشکر ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ اللہ بے نمازی کو شکر گزار مانتا ہی نہیں۔ قرآن میں جتنا نماز کو فوکس کیا گیا ہے، کسی عبادت کو فوکس نہیں کیا گیا۔ ہر جگہ اہل ایمان کی علامات میں نماز قائم کرتے ہیں، نماز، اور نماز مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اخفل طریقے سے ہر آدمی پڑھ رہا ہے آج کل، جہاں موقع ملتا ہے۔ یار بھائی نہیں، یہ مسجدیں کس کام کے لیے بنی ہے؟ جماعت سے نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے۔ کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے نماز کے لیے۔ ہمارا یہ چل رہا ہے کہ جب فارغ ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں بھائی، نماز کے لیے فراغت کرنی ہے، نماز سے فارغ ہو جائیں گے پھر کام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو حکم دوں جا کے گھروں میں آگ لگا دے۔ وہ اتنی سخت وعید ہے اس پہ۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت اور کاروبار ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکتا، یعنی جماعت سے نماز۔
تو مسلمان تجارت بھی کرتا ہے، دنیا کے سارے کام کرتا ہے، لیکن نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، شرک کرتے ہو، مالی لین دین میں دو نمبریاں کرتے ہو، تو بھائی آپ اللہ کی نظر میں ناشکرے ہو۔ تو پھر اللہ کی پکڑ کے لیے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ کی پکڑ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور موت سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی ابھی رمضان بھی آنے والا ہے۔ اچھا، تنظیم اسلامی کی طرف سے تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا نا رمضان میں، تو اس مسجد میں ہوگا، تو آپ لوگوں نے اس دورے میں شرکت کرنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو رمضان کو کارآمد بنائے۔ دیکھو مرنا سب نے ہے اور بڑھاپا بھی سب پہ آنا ہے۔ یہ جو نوجوانوں میں آج کل گرل فرینڈ کی عیاشی آئی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ صحت ویسے ہی آج کل پیزے برگر والی صحتیں زیادہ چل نہیں رہی ہیں۔ کسی نے کہا بھائی جوانی میں اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ بھائی جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کسی بزرگ کا میں مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہو گئی، سب کے ساتھ ہو۔ تو اس سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں تو پھر اللہ قدر کرے گا، ورنہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی نیک شریک۔ اور یہ جو بوڑھے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں نا، یہ وہ ہے جو جوانی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ جوانی میں مسجد میں نہیں آئے نا تو یہ ذہن میں لمبا رکھنا کہ بڑھاپے میں نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں نہیں آئے، خدا کی قسم مسجد سے ان کو اتنی وحشت ہوتی ہے، مسجد میں 2 منٹ کے لیے بٹھا دو پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ۔ تو جوانی میں آ گئے نا تو پھر بڑھاپے میں آؤ گے، جوانی میں نہیں آئے تو پھر یہ بھول جاؤ کہ میں بڑھاپے میں آؤں گا۔ غیر مسلم جوانی میں مسلمان ہوتے ہیں، بوڑھوں کو ہم نے بہت کم مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ جوانی تو عیاشی کی عمر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جوانی میں جیسے شہوت بہت ہوتی ہے، بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ دیکھو جو 0 میٹر گاڑی ہے نا، نئی گاڑی، اس کی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو کہ زو کر کے بھاگے گی، بریک بھی ایسی لگے گی۔ کیا خیال ہے؟ جب گاڑی پرانی ہو گئی تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈنگ 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 کر کے چلے گی۔ بریک پہ بھی جب پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر بعد جا کے ہو گیا۔ تو جوانی میں شہوتیں ہوتی ہیں، یہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، شراب پی لوں، لڑکیوں سے دوستی لگا لوں، فلمیں دیکھ لوں، فوج فلمیں دیکھ لوں، یہ کر لوں، ادھر مال حاصل لوں۔ لیکن اگر حکم نہ چاہے تو بریکنگ پاور بھی عزم کر لیتا ہے نہیں کرنا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ تو اس لیے جو آپ کو بوڑھے لوگ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، جوانی میں اچھے کام کیے ہوئے، تو اللہ توفیق دے رہا ہے۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ میں بوڑھا ہو کے نیک بنوں، بوڑھا ہو کے بد نظری چھوڑنا بڑھاپے میں بہت مشکل۔ پھر یہ ہوا یار نالج آپ کو کیوں ہوا نالج لگ رہی ہے؟ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے، اور اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس ذرا سی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کیا ہے، وہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، یار کیا نالج ہے، حالانکہ وہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ ہسٹری آپ نے خود پڑھی نہیں ہے، آپ کو خود معلومات ہے نہیں، تو وہ پھینک رہا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہو یار کیا کانفیڈنس ہے، حالانکہ وہ جھوٹ اور غلط چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اور زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی کسی کے اسٹائل سے، کسی کی باتوں سے، کسی کی انگلش سے، کسی کی ٹھش پش سے، اسی طرح مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو علماء ہیں بعض دفعہ وہ عربی کا بھرم، جو باطل علماء ہیں وہ عربی کا بھرم مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک یوٹیوب پہ ایک اسکالر ہے، نام نہیں لوں گا، آپ نہیں جائیں گے ان کی طرف، میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، اس میں عربی کی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں کہ اصل استدلال فقہ کی نا، جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اصل استدلال اس سے یہ ہوتا ہے فلاں، میں نے کہا بہت لمبی کوئی بات نہیں اس میں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یار علوم، علم بھی نہیں، کیا ہے علوم، پورا اصول فقہ پڑھا ہوا ہے۔ تو بھرم چل رہا ہے، دور کس کا چل رہا ہے؟ بھرم کا دور چل رہا ہے، جس کے بھرم ہے اس کا پلڑا کیا ہے، بھاری ہے۔ میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک دوست ہی، میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اب انہوں نے جھوٹ بولا ہو تو بھائی وہ ذمہ دار ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یا کسی کے بھی سامنے۔ کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا، مجھے یاد نہیں، تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا، جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا، اس پہ کوئی نوٹ لکھے مضمون، کہہ رہے ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین، کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، ایک عظیم شخصیت تھے۔ کہتے ہیں میں پھینکتا رہا، فلاں سن میں پیدا ہوئے، پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، پھر یہ ہوا، پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں، 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بلا مضمون ٹھوک کے آ گئے، پورے نمبر ملے، کیونکہ سندھ حکومت ہے، آپ کو پتا ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے، بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں، کتنے؟ بالش کے حساب سے۔ پنجاب میں ہوتا تو شاید پکڑا جاتا، لیکن سندھ میں ایسی چیزیں نہیں پکڑی جاتی۔ میں نے کہا تم نے سندھ میں امتحانات دیے تو
تمہارے پورے نمبر بنتے ہیں. اس لیے بنتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا. یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ فرضی کہانی بھی بنانا آسان تھوڑی ہوتا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ کمال ہے بھائی. میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل آپ کی حلال جاب ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نمبر جو ملے ہیں. تو جب بھی وہ یہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا نا, تو اب دیکھو مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ پہ پورا مضمون لکھ دیا. کیوں اسلامیات کو جو چیک کرنے والا, جو بھی ایگزامینر تھا, جو پیپر کو چیک کرنے والا یا ہسٹری کے پیپر کو چیک کرنے والا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اس نے بولا کہ یار کچھ لکھا ہے, کچھ تو ہوگا نا, اور زیادہ نمبر اس لیے دیے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہی رہتے ہیں ادھر ہی, نماز پڑھنے بھی آتے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. تو خیر, تو اس لیے کچھ اسکالرز ایسے ہیں باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں, نہ عربی فقہ, نہ انہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے, نہ انہوں نے اصول حدیث پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ انہوں نے اصول فقہ پڑھا, نہ انہوں نے عربی ادب پڑھی, نہ عربی گرامر پڑھی, کچھ بھی نہیں. چند کتابیں اردو کی یہاں سے پڑھ لی, چند کتابیں وہاں سے پڑھ لی, کچھ باہر کے اسکالرز کو پڑھ کے چوچو کا مربع بن کے پھر مارکیٹ میں آ کے جو لمبی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی انگلش ٹش فش مار رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علوم, علم نہیں. کیا کریں, ہر روحانی عامل ذہن میں آ جاتے ہیں. میرے روحانی عاملوں سے بھی لوگ اس لیے متاثر ہیں, اس سے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ روحانی علم ہے نہیں, جنات چڑیل بھوت کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی بھی شخص آ کے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دے, حصار ہوتا ہے, حمزاد ہوتے ہیں, موکل ہوتے ہیں, اور یہ اثرات ہوتے ہیں, پھر اس کے حصار کھینچا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار علم نہیں ہے, کیا ہے علوم. بھائی پھینک رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو پوری دنیا اسی سے دھندا چل رہا ہے دنیا کا, پھینکتے جاؤ اور ادھر بیٹھ کے لپیٹتے جاؤ. ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹر کو لوگ نہیں پوچھتے. جو ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ میڈیکل سائنس کی بات کرے گا, مارکیٹ میں چل جائے گا وہ. اچھا, کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں مذہبی جو سائنس کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے, حالانکہ ان کو سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے, یعنی وہ سائنسدان نہیں مانتے ان باتوں کو. لیکن چونکہ جس نے سائنس بالکل بھی نہیں پڑھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا علوم لے کر آیا مارکیٹ میں. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام کسی ایک شخص پہ یا 2-4 شخصوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھو. اگر کسی بھی اسکالر کو سن کے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں, تو سمجھ لو یہ غلط ہے, باقی کیا ہے ٹھیک ہے. اسلام ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو 2-4 لوگوں کے کندھے پہ اللہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے گا کہ وہ اسلام کو بچائیں. 2-4 لوگوں کے کندھے پہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے گی. تو کچھ اسکالر کو سن کے آدمی کو ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے, ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے. ایک تو اس کا خیال کرو, دوسرا اس کا خیال کیا کرو ہمیشہ نوجوان طبقے کی عادت ہوتی ہے وہ منفی بات کو جلدی لیتا ہے, مثبت بات کو نہیں لیتا. مثبت بات کو نہیں لیتا, یہ نوجوانوں کی ایک عادت ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں یہ تھوڑی زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سارے مولوی ٹھیک ہیں یا سب لوگ ٹھیک ہیں, یہ دعویٰ چلے گا؟ نہیں چلے گا, اور غلط بھی ہے, سارے ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کہہ دیں سارے غلط ہیں, یہ پھر بھی اس نظریے کو بہت سے ووٹ مل جائیں گے, اس نظریے کو بہت سے ووٹ بولو مل جائیں گے, کیونکہ بات منفیت کی ہو رہی ہے نا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے صحیح ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں. لیکن جب آپ ووٹنگ کرواؤ گے تو یہ کہنا کہ سارے صحیح ہیں, اس نظریے کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی غلط ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملیں گے, اور 2-4 ووٹ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور وہ 2-4 بھی وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے میں ٹھیک ہوں, باقی سارے کیا ہیں غلط ہے. تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سوچ ہے کہ منفیت کیا ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے. تو یہ غلط ہے. اسلام تو اس کی ہمیں ترغیب نہیں دیتا میرے بھائی. قرآن سنت اٹھا کے دیکھو, مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میری امت حق پر غالب رہے گی. تو غلبہ کمزور کو ہوتا ہے, طاقتور کو ہوتا ہے, طاقتور کو ہوتا ہے. تو امت کی بہت بڑا طبقہ حق پر رہے گا, آج بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اتنے حالات خراب ہیں, یہ بے حیائی پھیل گئی, یہ فلانا یہ ہو گیا, جیسے ہوتے ہیں نا بیچارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا, کرپشن ہے, فلانا ہے, ڈمکانا. اتنی حضرت نے, ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا, منہ پہ بالکل پورے تمیز سے جا کے جواب چپکا دیا کرتے تھے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی حضرت کو. تو انہوں نے فرمایا اتنے سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, فلانا بھی ہو رہا ہے, فلانا بھی. جاؤ مدنی مسجد جا کے دیکھو, جمعرات کو بھری بھی ہوتی ہے, اتنے نمازی ہوتے ہیں. اچھا جو منفی ہوتا ہے نا, کھوپڑی جس کی منفی ہی چل رہی ہوتی ہے, وہ اس کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے.
مدنی مسجد بھری ہوئی ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, کرپشن نہیں ختم ہو رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ختم ہو رہی تو مسجدیں بھی خالی ہو جائیں. اب جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اچھا مان لینا یار, مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور سارے کرپٹ تھوڑی ہیں. ابھی دیکھو ماشاءاللہ یونیورسٹی سے آئے ہیں, کون سے بیکن ہاؤس میں پڑھا ہوا بندے کا آپ حلیہ دیکھو.